جی تو بیٹا اب ہم تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر دیکھیں۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شعر کو غور سے پڑھا، اس کے بعد آپ حوالہ شعر لکھیں گے، یعنی نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام احسان دانش ہے۔ یہ لکھنے کے بعد ہم مفہوم رائٹ کریں گے، اور مفہوم جب آپ تب بھی رائٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو میننگز آتے ہوں، اور میننگ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس شعر کا جو آسان نثری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم کے لیے امین و غمگسار اور مددگار بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ یہ مفہوم رائٹ کر لیں گے تو اس مفہوم سے ریلیونٹ جو ہے ہم آگے تشریح کریں گے۔ اور اس مفہوم سے ریلیونٹ تشریح کیسے ہے جی؟ سب سے پہلے آپ فرسٹ لائن میں تو یہ لکھیں گے کہ زیر تشریح نعت یا شعر میں قاد الکلام شاعر احسان دانش نے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تاریخ انسانی میں ایک بڑا انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں جو ہیں وہ تمام الہامی کتابوں میں نے دی ہیں۔ انبیاء کرام بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو ہے وہ ذکر سناتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسانیت جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے لگی، ظلم و ستم کا دورہ ہوا، احترام انسانیت اور احساس آدمیت بری طرح مجروح ہو کر دم توڑنے لگی، تب ہی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ایک کامل ضابطہ حیات سے نوازا گیا۔ جیسا کہ باقول شاعر یہاں پر آپ ایک ریفرنس دیں گے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، اور بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ جو ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق یہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور شاعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے دکھ درد کے ماروں کی مسیحائی کی اور عرب کے معاشرے میں حسن سلوک کی ایسی مسائل قائم کی کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے، جیسا کہ آپ نے شعر میں دیکھا ہے کہ امین اور غمگسار کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار تھے وہ صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا غم کھاتے اور غاروں میں روتے رہتے۔ نجات دہندگی کا یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ ختم نہ ہوا، بلکہ روز محشر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گناہ گاروں کی غمخوار اور مددگار بن کر تشریف لائیں گے۔ اس لیے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے والے پیغمبر انسانیت نواز، غمخوار اور صادق و امین ہیں۔ بیٹا جی یہ اس شعر کی تشریح ہے جو آپ لکھیں گے، اور امین کے حوالے سے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو بہت سے کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کفار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ بھی کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے پہلے لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ وہ امانتیں جو ہیں میرے پلنگ پر سو جائیں، اور امانتیں جو ہیں وہ کفار کو لٹا کر صبح مدینہ آ جائیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صورتحال میں جب کفار آپ کے دشمن تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ان کی امانتیں ان تک واپس ان کو کی جائیں یا ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ تھے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایماندار ہیں، غم گسار ہیں، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا غم کھاتے تھے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی مثالیں قائم کی ہیں کہ کفار بھی آپ کو صادق امین کہتے تھے۔ تو شعر نمبر 2 دیکھیں، غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے، میننگ ہم کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے پہلے آپ نظم کا عنوان نعت، شاعر کا نام احسان دانش، یہ لکھنے کے بعد مفہوم لکھیں گے، اور اس کا مفہوم آسان الفاظ میں یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے بے قرار دل کو سکون مل گیا ہے، وہ پھر سکون پا گئے ہیں۔ تو شعر میں پھر وہی آپ لائنز لکھیں گے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ قاد الکلام شاعر احسان دانش بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلاب خیز آمد دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے افراد کے لیے جو تھی وہ باعث اطمینان تھی۔
شاعر دراصل قبل از اسلام عرب کی مجموعی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے غریبوں اور یتیموں کی حالت زار پر روشنی ڈالتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب معاشرے میں غربا کی کوئی تکریم نہ تھی، ان کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ طبقاتی نظام ایسا مکروہ تھا کہ غربا کی مجبوریوں سے امیر جو تھے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور غریب مجبوری و بے بسی کی چکی میں ہمیشہ پستا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود غریبی اور مفلسی کو پسند فرمایا بلکہ فقیری اور سادگی کی زندگی بسر کر کے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، مجھے مسکینی پر موت دے اور قیامت کے دن مساکین کے زمرے میں اٹھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بھی حسن سلوک کی مثال جو ہے وہ قائم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں سے حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حالت یتیمی میں جو تھے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یتیموں کے دکھ درد کو سمجھا اور ان کے ہر موقع پر جو تھا وہ داد رسی کا فریضہ بھی نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ذریعے یہ بات بتائی، اور یہ آپ ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، غریبوں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو یہ شعر نمبر 2 کی تشریح تھی۔ شعر نمبر 3، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے حوالہ شعر لکھیں گے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اس کے بعد مفہوم رائٹ کریں گے۔ خدا کے مفہوم میں یہاں پر رائٹ کر رہی ہوں، خدا کے محبوب نبی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، خدا کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا پیغام لے کر تشریف اس دنیا میں لائے، یہ مفہوم ہے۔ اور مفہوم سے آپ کو واضح ہو رہا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دنیا تھی، جو عرب کے لوگ تھے، وہ جنگ کا گہوارہ بن چکی تھی، خون ریزی، فتنہ، فساد اپنے عروج پر تھی۔ عرب کے قبائل جو تھے وہ ناحق ایک دوسرے کا خون بہانے کو فخر سمجھا کرتے تھے، اور اس وقت لوگوں کے دلوں پر نفرتیں، بغض و کینہ کی گرد جو تھی وہ اس قدر پڑ چکی تھی کہ انسانیت کا عکس کہیں دکھائی نہ دیتا تھا، اور ایسا عالم تھا کہ رشتوں کی قدر پامال ہو چکی تھی، اور اس خزاں رسیدہ دور پورا شعب، یعنی کہ پورے شعب کہتے ہیں شہر کے بگڑے ہوئے حالات، تو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کے جاں فضا جھونکے سے کم نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور امن کا سفیر بنا کر دنیا میں بھیجا، تو گویا تاریخ انسانی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب انگیز تعلیمات نے انسانی فکر و شعور کو جلا بخشی، تو دلوں سے نفرتوں کا میل جو تھا وہ دھل گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو آسانیاں تقسیم کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہیں، اور آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہیں، یہ آپ ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اور شاعر کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام محبت پھیلانے کا درس دیا، آپ نے واضح کر دیا کہ محبت ہی فاتحہ عالم ہے اور اسی سے اصل جہانگیری ممکن ہے۔ یہاں پر آپ ریفرنس دے سکتے ہیں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اور اس سے ریلیونٹ آسان اور سادہ جملوں میں آپ کو ریلیونٹ کوئی اگزامپل آتی ہے، آپ کو کوئی اور اس سے ریلیونٹ آتا ہے تو وہ لکھیں، لیکن متعلقہ ہی لکھیے گا۔ اور متعلقہ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مفہوم، شعر پہلے پڑھا، اس کے مشکل الفاظ کے میننگ مائنڈ میں رکھنے، لکھنے نہیں ہیں، پھر آپ نے نظم کا عنوان، شاعر کا نام لکھنے کے بعد مفہوم میں جو ریلیونٹ مفہوم جو شعر میں ہوا ہے اسے آسان الفاظ میں لکھنا ہے، اور تشریح پھر آپ نے اس مفہوم سے ریلیونٹ کرنی ہے، اور یہ بہت ہی ایزی ہوگا۔ آپ ایگزامپلز اس میں دے سکتے ہیں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا جو تھا وہ فکر کرتے کہ لوگوں کی واپس کرنی ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے محبت کا، غریبوں سے محبت کا درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امن کے سفیر بن کر آئے، تو یہ سب ٹو دا پوائنٹ اکارڈنگ ٹو مفہوم جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ ان تینوں شعروں کی تشریح جو ہے وہ لکھ کر پریکٹس کریں گے، اور ابھی پلیز اس کو لکھ کے پریکٹس کریں۔